السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی اللہ دے نال محبت کردے ہو فاتبعونی، پھر تسی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تھوڑے نال محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تھوڑے گناہاں نو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشن والا ہے، مہربان ہے۔ محبت رسول ایمان دا حصہ ہے۔ جدوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اقرار نہیں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں۔ ایمان دی شرط ہے، مومن ہون واسطے اے لازمی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرے۔ کتنی محبت؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تھوڑے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کدوں تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جدوں تک میں اس بندے نو محبوب نہ ہو جاواں، من والدہ او دے والدین تو، ولدہ او دی اولاد تو، والناس اجمعین اور سارے لوگاں تو۔ ہر چیز تو زیادہ اگر کوئی ذات محبوب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان نو کسوٹی بنا دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو ایمان واسطے کسوٹی بنا دیتا، ادو تک جدوں تک رسول اللہ دے نال محبت رہے گی بندہ مومن رہے گا۔ محبت دا انداز کی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تسی اللہ دے نال محبت دا دعویٰ کر دے ہو، اگر تسی کہندے ہو کہ تسی اللہ دے نال محبت کر رہے ہو، فاتبعونی، پھر تواڈے اوتے لازم ہے، ضروری ہے کہ تسی میری پیروی کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی ضروری ہے۔ یحببکم اللہ، اگر تسی اطاعت رسول اللہ دی کرو گے، اگر حکم رسول اللہ دا منو گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق زندگی گزارو گے، فاتبعونی، اگر تسی میری پیروی کرو گے، میرے مطابق چلو گے، یحببکم اللہ، اللہ تھوڑے نال محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تھوڑے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اللہ دی محبت بھی اس وقت ہوئے گی جس وقت رسول اللہ دی محبت ہوئے گی، جس وقت رسول اللہ دی پیروی ہوئے گی اس وقت اللہ دی نال محبت۔ اگر پیروی رسول اللہ دی نہیں
پھر اللہ دے نال کوئی محبت نہیں ہے، پیروی رسول اللہ دی نہیں، اطاعت آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی نہیں، پھر یغفر لکم ذنوبکم جڑی کسوٹی ہے گناہ دی معافی دی وہ بھی نہیں، گناہ دی معافی بھی نہیں ہوئے گی۔ گناہ دیا معافیاں اس وقت ہی ہون گے جس وقت فتابعونی اسی رسول اللہ دیا پیرویاں کران گے، اسی آپ دے دسے ہوئے عمل دے مطابق عمل کران گے، اسی آپ دی زندگی نو فالو کران گے، آپ نو نمونہ بنا کے اپنی زندگی اس انداز دے مطابق گزاران گے۔ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ساڈے اعمال اس طرح دے ہون گے پھر اللہ رب العزت ساڈے گناہوں بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام تے ارشاد فرما رہے نے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیتا، قل ان کان آباؤکم، اگر تھوڑے والدین، تھوڑے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تھوڑے بھائی، وازواجکم اور تھوڑیاں بیویاں۔ اللہ رب العزت نے لفظ آبا استعمال کیتا، پھر ابنا استعمال کیتا، بیٹے، کیونکہ معاشرے کے اندر بیٹے نو زیادہ ترجیح دیتی جاتی ہے بیٹی نال۔ واخوانکم اور بھائی، وازواجکم اور بیویاں، وعشیرتکم اور تھوڑا خاندان رشتہ دار، واموال اقترفتموها اور او مال جی تھانو چاہت ہے، جڑا تسی ہر لحاظ دے نال اس نو حاصل کرنا چاہتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور او تجارت جیدے گھٹ ہون دا، جیدے نقصان ہون دا تھانو خدشہ ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اور او مکان، او بنگلہ، او کوٹھی جیدے اتے تسی راضی یا تسی خوش ہاں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اے تھانو ساریاں چیزاں زیادہ محبوب نے اللہ تے او دے رسول نالوں۔ تھوڑے آبا، تھوڑے بیٹے، تھوڑے بھائی، تھوڑیاں بیویاں، تھوڑا مال، تھوڑی تجارت، ہر چیز احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر زیادہ محبوب ہے اللہ تے او دے رسول نالوں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن تو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر تسی انتظار کرو اللہ رب اپنا حکم لے آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت تھوڑے ہوتے اپنے عذاب مسلط کر دے گا، پھر تسی انتظار کرو، اللہ دے عذابہ دا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جڑے اللہ تے او دے رسول نالوں، جہاد نالوں، اپنے والدین نو ترجیح دے رہے نے، اپنی اولاد نو ترجیح دے رہے نے، اپنی تجارت نو ترجیح دے رہے نے، او بندے انتظار کرن اللہ رب العزت دے عذاب دا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسے لوگاں نو فاسق کیا کہ
اللہ رب العزت انہاں فاسقاں نوں کدی ہدایت نہیں دے گا۔ ساڈی دوڑ، ساڈیاں کوششاں، ساڈی زندگی دا ایک مقصد بن گیا کہ نماز دی خیر ہے، روزے دی کوئی گل نہیں، اسلام دی خیر ہے، اسی ہر چیز نو اپنی دنیا داری نو ترجیح دے رہے ہیں اسلام دے اتے۔ اسی ہر چیز نو دنیا دے معاملے نو بڑے آسن انداز دے نال اسی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے دی مشاورت دے نال گزار رہے ہیں۔ جس وقت اسلام دی بات آ جائے، جس وقت قرآن دی بات آ جائے، جس وقت رسول اللہ دے فرمان دی بات آ جائے، پھر ساڈیاں مصروفیات بڑھ جاندیاں نے، پھر ساڈی توجہ ختم ہو جاندی ہے، پھر ساڈیاں مشاورتاں ایک عالم دین دے نال، ایک امام دے نال، ایک اچھی مجلس دے نال، نیک لوگاں دے نال ختم ہو جاندی ہے۔ ساڈے کول ٹائم ہی نہیں ہے۔ دنیا داری دے معاملے اندر ساڈے کو وقت ہی وقت ہے، 24 گھنٹے وقت ہی وقت۔ کتوں مال آ جائے نا، سانو رات 1 بجے اٹھ کے جانا پی جائے، اسی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ نظر آ رہا ہے، پرافٹ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اگر 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے ایک اللہ دی طرف آواز آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آوازیں شروع ہو جان، بلاوا آ جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اوے لوگوں مسجد کی طرف آ جاؤ، اوے نماز کی طرف آ جاؤ، او فلاح کی طرف آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، اس نیند تو نماز بہتر ہے، ماں نماز کی طرف چلے آؤ۔ ساڈی آنکھ ہی نہیں کھل دی، ساڈے کول اٹھے ہی نہیں جا رہا۔ اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، اگر دنیا دے معاملے اندر سانو گھاٹا نظر آندا ہوئے، سانو فائدہ نظر نہ آندا ہوئے، سانو 2 بجے اٹھ کے فائدے واسطے جانا پیسی چلے جاواں گے۔ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامری، اگر اے ساڈا معاملہ ہو چکیا کہ اسی دنیا واسطے جدو چاہو اٹھ کے چلے جاواں گے، دین واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں ہے، پھر اللہ دے عذاباں دا انتظار کرو۔ پھر پریشانیاں، ٹینشناں، گھر دے اندر بے چینیاں، لڑائی جھگڑے، پھر ساڈا مقدر بن کے رہن گے، کیونکہ اسی دنیا نو ترجیح دے دتی، اسلام نو چھڑ دیتا ہے۔ محبت اس وقت ہوئے گی جس وقت انہاں ساری خواہشات نو، تمناواں نو، اے ساری تجارت نو اللہ تے او دے رسول دے اوتے قربان کر دیتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، انہوں نے اپنی زندگی اندر ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کی ہے، اسی واسطے اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دا سرٹیفکیٹ دیتا کہ اللہ انہاں تے راضی ہے، انہوں نے واقعی حق ادا کیتا کہ رسول اللہ دے نال محبت کی چیز ہے۔ محبت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر رسول اللہ دے نال محبت ہے، پھر اللہ تے او دے فرشتے بھی درود بھیج رہے نے، اے ایمان والیو تسی بھی وقت کڈ کے او دے رسول تے درود و سلام بھیجیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اے درود پڑھیا کرو، نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو۔ کثرت نال درود پڑھن دے نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دے اندر پیدا ہے۔
آپ دی خدمت، آپ دی عظمت اس وقت ہی ہوئے گی جس وقت آپ دی اطاعت ہوئے گی، آپ دی پیروی ہوئے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اسی آپ علیہ السلام نو شاہد بنا کے بھیجیا، بشیر بنا کے بھیجیا، نذیر بنا کے بھیجیا۔ تھوڑا حق ہے، تھوڑی ذمہ داری ہے، تھوڑے اتے فرض ہے تعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح ہوئے شام ہوئے انہاں دا ادب کرو، اللہ تے اودے رسول دا ادب کرو، اللہ تے اودے رسول دی گل منو، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام بھیجو۔ یہ محبت اظہار نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ترجیح دینا اپنی ذات اتے، اپنے خاندان اتے، اپنے اہل و عیال اتے، پھر اسی مومن ہوواں گے اگر ساڈی ترجیح اولاد تے زیادہ ہوئے گی رسول اللہ دی ذات تو پھر اسی مومن نہیں۔ یہ اسی خود اس دا فیصلہ کر لگ کہ ساڈے اندروں مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے۔ صحابہ اکرام جس وقت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج نو اختیار دیتا کہ تسی میرے نہ رہنا چاہنیاں تب بھی، نہیں رہنا چاہنیاں تب بھی تھانو اختیار ہے، تسی جس نو پسند کرو، دنیا نو پسند کرو تب بھی، تسی اللہ دے رسول نو پسند کرو تب بھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی فرما دیو اپنی بیویاں نو، ازواج مطہرات نو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر اے دنیا دی زندگی چاہندیاں نے، اے دی حسن چاہندیاں نے، اے دی خوبصورتی چاہندیاں نے، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، پھر آ جاؤ میں تھانو جو چاہندیاں دے دواں، تھانو فائدے دے دواں، تھانو سامان دے دیاں، جو تھوڑی خواہشات نے تھوڑیاں پوریاں کر دیاں، پھر تھانو اچھی طرح رخصت کر دیاں۔ اختیار مل گیا، دنیا تے او دے حسن دا اختیار مل گیا، دنیا دا اختیار مل گیا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تسی اللہ تے اودے رسول نو چاہندیاں نے، اللہ تے اودے رسول دے نال محبت کردیاں نے، پھر جڑا اللہ تے اودے رسول دے نال محبت کرن والی ہوئے گی او دے واسطے اللہ رب العزت نے جنتاں نو تیار کر رکھیا ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات نے ثابت کیتا کہ سانو اللہ تے او دے رسول دے نال محبت ہے، سانو دنیا دی کوئی چاہت نہیں ہے، ہر چیز قربان کر دیتی اللہ تے او دے رسول دے نال محبت نو تسلیم۔ محبت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر محبت ہے پھر اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو، اگر محبت ہے ردوا الی اللہ و رسولہ، پھر اگر تھوڑے درمیان
کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے دے اندر تھوڑی بحث ہو جائے، ردو الی اللہ و رسولہ، پھر تسی اللہ دے رسول دی طرف آ جاؤ۔ اگر اللہ دے رسول دی طرف جو فیصلہ تھانوں مل جائے اس نو تسلیم کر لو۔ یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، یہی عقیدت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اندر تشریف فرما، صحابہ دی جماعت موجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی انگلی دے اندر انگوٹھی پہنی ہوئی سی، آپ نے صحابہ دے سامنے انگوٹھی اتاری اور پھینک دیتی، سٹ دیتی۔ صحابہ اکرام رضوان مجمعین نے دیکھیا تے اپنی انگوٹھیاں بھی سٹ دیتیاں کہ رسول اللہ نے انگوٹھی پھینک دیتی، اسی کیوں اپنی انگلی ادھر رکھیے۔ آپ نے ایک صحابی دی انگوٹھی پکڑی اور چھوڑ دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، ساتھیوں نے کہا اللہ رسول چلے گئے، انہیں انگوٹھی چک لا، چک کے انہوں کسی اور استعمال اندر لیا۔ کہنے لگیا جڑی چیز رسول اللہ نے سٹ دیتی میں انہوں ساری زندگی کدی اٹھاواں گا نہیں۔ یہ ہے محبت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر تے جایا کر دے، جتھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی بٹھایا کر دے، آپ بھی اسی جگہ تے بٹھایا کر دے۔ اگر آپ کسی جگہ تے پیشاب واسطے بیٹھے، قضاء حاجت واسطے بیٹھے، عبداللہ بن عمر نو اے حاجت ہوئی بھی نہیں پھر بھی اس جگہ تے بیٹھ کے جایا کر دے کہ آپ دے نال محبت، آپ دی پیروی، آپ دے نال چاہت اتنی زیادہ سی کہ رسول اللہ نے جو جو عمل کیتا، جو قدم جس انداز دے نال اٹھایا، عبداللہ بن عمر بھی اس انداز دے نال اٹھائے گا۔ محبت پیروی دا نام ہے۔ اللہ دے نال بھی محبت اسی وقت ہوئے گی جس وقت رسول اللہ دی پیروی ہوئے گی۔ رسول اللہ دے نال بھی محبت دا اظہار اسی وقت ہوئے گا جس وقت رسول اللہ دے اشاریاں تے مان مٹن۔ ثمامہ بن آسال مسلمان نہیں ہوئے، مسجد نبوی دے نال تھم دے نال بننے ہوئے نے، آپ حال چال پوچھ رہے نے، ثمامہ آگیوں سختی دے نال گفتگو کر رہا ہے، آپ نے آزاد کر دیتا، آزاد کرن تو بعد مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل دے اندر اتر گئی، اپنے علاقے دے اندر چلے گئے، یمامہ دے اندر، یمامہ دے سردار سی، گورنر سی، اوتھے جا کے مکے والےاں دا راشن بند کر دیتا۔ اس وقت تک مکے والےاں نوں راشن نہیں ملے گا جس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نہیں آئے گی۔ پہلے جتنا مخالف ان اسلام قبول کرن تو بعد دل دے اندر اس تو بھی زیادہ محبت، اس تو بھی زیادہ پیار کہ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشاریاں تے چلن لگ پیا کہ رسول اللہ دا اشارہ ہوئے گا تے مکے کی طرف راشن جائے گا، ورنہ مکے کی طرف راشن بند کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا، ثمامہ وہ میرے رشتہ دار نے، میرا خاندان ہے، انہاں دا راشن کھول دے۔ دیر نہیں لگائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اشارہ ہویا، ثمامہ بن آسال نے سارے رستے کھول دیتے کہ مکے والیاں واسطے ہن آزادی آزادی ہے، جس وقت آن گے اپنا راشن لے جان، کوئی رکاوٹ نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی جماعت نے آپ دے نال محبت، آپ دے نال پیار، آپ دے نال عقیدت،
اس انداز دے نال کیتی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر خوبیاں بیان کر دیتیاں، تورات دے اندر، انجیل دے اندر صحابہ اکرام رضوان مجمعین دیاں خوبیاں بیان کیتیاں، مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، انجیل دے اندر بھی انہاں دیاں مثالاں نے، تورات دے اندر انہاں دیاں مثالاں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کیسر و کسرا طرف گئے نا، پھٹے پرانے پیوند لگے سوٹ پہنے ہوئے امیر المؤمنین جا رہے ہیں، جس وقت اونا دی حدود تے پہنچے نا، آپ لگام پکڑے ہوئے سواری دی، غلام اتے بیٹھا سواری تے لے کے جا رہے نے، لے کے حدود دے اندر داخل ہوئے، غلام سواری تے موجود، آقا لگام پکڑے ہوئے لے کے جا رہے ہیں پیدل۔ طاقتور اس دور دی امریکہ جماعت، امریکہ پاور حیران ہو گئی، پہچانا تو قاصر نے کہ امیر المؤمنین کون ہے تے غلام کون ہے، اتنی سادگی۔ انہاں وچوں کچھ عالم سی تورات دے بھی انجیل دے بھی، کہن لگے اسی تورات دے اندر انجیل دے اندر ایسی امیر المؤمنین دیا خوبیاں پڑھیاں، جس وقت ایتھے آئے گا اے دے لباس اندر پیوند لگے ہون گے، اے دا غلام سواری تے ہوئے گا، اے لگام پکڑ کے پیدل چلدا۔ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، انہاں دیا خوبیاں تورات دے اندر انجیل دے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ محبت اتنی زیادہ سی، آپ علیہ السلام وضو کریا کر دے، اے وضو دا پانی تھلے گرن نہیں دیا کر دے سی، کلی کر دے، ہتھاں دے اندر پانی نو پکڑ کے اپنے جسم اتے مل لیندے، تھکیا کر دے، آپ علیہ السلام دے تھک نو بھی تھلے نہیں گرن دیندے سی۔ اتنیاں محبتاں کرن والے، اتنی پیار کرن والے، آپ دے اشاریاں تے مر مٹن والے۔ آپ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، صرف خواہش کی تھی، کس چیز دی؟ کیا مسجد نبوی دا ایک دروازہ نا یہ صرف عورتاں واسطے مخصوص کر دیتا جائے، تمنا ہی کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس وقت آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیتا، تمنا دا اظہار کیتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ساری زندگی اس دروازے تو گزرنا گوارا نہیں سمجھیا کہ اس دروازے نو عورتاں واسطے مخصوص کرن دی میرے نبی نے خواہش کی سی، تمنا کی۔ ایسی محبت، ایسا پیار، آپ علیہ السلام دیا تمنا خواہشات نو بھی عملی جامہ پہنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، او حکم دیتا داڑیاں چھڑ دیو۔ محبت کرنا لے، پیار کرنا لے، ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، نعرے لگانا لے، داڑیاں منہاں تے نہیں، چہریاں تے نہیں، شلواراں ٹخنیاں تو اونچیاں نہیں، ظاہری لبادہ ساڈا سنت دے مطابق نہیں۔ آپ علیہ السلام حکم فرما رہے نے وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑیاں چھڑ دیو، اینو معاف کر دیو، شلواراں ٹخنیاں تو اچیاں کر لیو۔
نہ چہریاں تے داڑیاں سجدیاں نے ساڈے، کیونکہ اسی رسول اللہ دے نال محبت کرنے والے لوگ، سانو داڑیاں پسند نہیں، ساڈیاں شلواراں ٹخنے تو اچیاں اسی کر لئیے سانو پسند نہیں، اسی نماز پڑھاں گے سلام پھیر کے مسجد دا گیٹ بعد نکلاں گے، پہلے شلوارا تھلے سٹاں گے، گٹے ٹکاں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گٹے ننگے نہیں کردا، اللہ رب العزت کل قیامت دن انہوں رحمت دی نظر دے نال نہیں ویکھن گے، او ٹخنے جہنم دی اگ دے اندر جلائے جان گے۔ داڑیاں اسی چھڑ دے ہاں، ساڈی عزت دے اندر حرف آندا ہے، ساڈے رشتے نہیں ہوندے کہ منڈا داڑھی والا، جے اسی داڑھی رکھ لی ساڈا بیاہ نہیں ہونا۔ اور جیڑا رسول اللہ دے نال محبت کردا ہوئے، پیار کردا ہوئے، جنہوں رسول اللہ دے نال عقیدت ہوئے، انہوں رسول اللہ جیسا چہرہ پسند ہی نہ آئے، او دی محبت کس کم دی، او دی عقیدت کس کم دی، او پھر نام دی عقیدت ہے، عمل دی کوئی عقیدت نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنے دا دعویٰ کر دے ہو، تسی کہہ رہے ہو کہ تسی اللہ دے نال محبت کر دے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، جس طرح دا میرا چہرہ ویسا چہرہ بناؤ، ویسا چہرہ بناؤ، اللہ تھوڑے نال محبت کرے گا، تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ساڈے حفاظ بھی کٹا رہے نے، شیوا کرا رہے نے، عالم بھی کٹا رہے نے، تے عام بندے تے کی توقع کیتی جا سکتی ہے؟ جیڑے نمونہ بندے نے لوگاں واسطے، امت واسطے، اگر انہاں دے چہرے ہی سنت والے نہ ہون، پھر لوگاں نے کی سبق حاصل کرنا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر اپنی ساری خواہشات نو قربان کیتا جائے، پھر محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہر چیز تو، ہر خواہش تو زیادہ اگر کوئی چاہت والی ذات ہے، محبت والی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اگر اے عقیدہ نہیں، پھر اپنے ایمان دی فکر کرو۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحیح محبت عقیدت رکھ کے زندگی گزارن توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔